بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پورے ملک میں 25,000 سے زائد قائم مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک وہ مرکز علم جس میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس مرکز علم میں ہمارے تمام اعزاء و اقارب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے حاضرین ہوتے ہیں اور فیس بک لائیو کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اس کلاس کے ناظرین ہوتے ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین اور معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ ہماری 12ویں کلاس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس 12ویں کلاس کے ساتھ ہی ہمارا آدھا سلیبس الحمدللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے 11 لیکچرز ہو چکے ہیں جو اسی طریقے سے لائیو چلتے رہے اور اس سے ناظرین اور حاضرین دونوں مستفید ہوتے رہے، اور جیسے ہی ہمارا یہ ہاف سلیبس ہمارا آج مکمل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم تمام حاضرین سے اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے، اور تاکہ ہم جان سکیں کہ جو پہلے ہم نے کلاسز میں ساری معلومات پڑھی ہیں، جس میں ہم نے تجوید سے متعلق پڑھا، ترجمہ و تفسیر سے متعلق پڑھا، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پڑھا، اور بالخصوص ہم نے فقہی مسائل جو وضو، طہارت اور نماز سے متعلق تھے ان کو ہم نے پڑھا، ان کو جانا، سیکھا، تو اس کا ہم انشاءاللہ ایک ٹیسٹ بھی آنے والی کلاس سے پہلے ارینج کریں گے، اور ٹیسٹ لے کر پھر اس سے آگے 13ویں لیکچر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ معزز حاضرین اور معزز ناظرین، آج کی ہماری اس کلاس میں 3 ٹاپک شامل ہیں۔ پہلا ہے جی ترجمہ و تفسیر، دوسرا ہے الفقہ، اور تیسرا ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 3 ٹاپک ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور کریں گے۔ سب سے پہلا ہے ہمارا ترجمہ و تفسیر۔ اچھا، ترجمہ اور تفسیر کی اس کلاس میں ہم جانیں گے علامات منافقین، منافقوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور یہ علامات ہم سورہ البقرہ کی مختلف آیات کی روشنی میں جانیں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی آیات اس میں شامل ہیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ اسی طریقے سے ایز یوزول جیسے ہماری روٹین ہے اس روٹین کے مطابق آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے اور پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق
یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ جی معزز حاضرین اور معزز ناظرین، یہ ہماری سورہ البقرہ کی آیات تھیں اور ان آیات کو ہم نے تلاوت کیا۔ اب ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کی تفسیر، اور ان تمام آیات میں سے ہمیں منافقین کی جو علامات دکھائی دیتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں نے پڑھی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اس کا ترجمہ کہتے ہیں وہ منافقین، ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی منافق بندہ وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی مثال ایک ایسے بندے جیسی ہے کہ اس نے آگ جلائی اندھیرے میں آگ جلائی، اب آگ جلنے سے اندھیرے میں کیا ہو گئی؟ روشنی ہو گئی۔ اچھا، جب اندھیرے میں روشنی ہو گئی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان کی روشنی کو ختم کر دیا، اب وہ دوبارہ کس میں چلے گئے؟ اندھیرے میں چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو منافق ہوتا ہے وہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہے مگر دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، زبان سے تو اللہ کو مانتا ہے، رسول پاک کو مانتا ہے، مگر دل سے نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مثال دی، اگزامپل دی آگ کی کہ روشنی اس کے زبان تک تو پہنچی، یعنی اس تک روشنی تو پہنچی، لیکن اس نے چونکہ دل میں اس کو داخل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ جو زبان تک روشنی پہنچی تھی ہدایت کی، نور اسلام کی، اللہ کے پیغام کی، اللہ نے وہ بھی اس سے واپس لے لی۔ تو یہ پہلی بات۔ پھر اگلی نشانی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو منافق ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اس قدر میلا کر دیتا ہے، ان کے دل کو اس قدر کالا کر دیتا ہے کہ وہ ان کو کبھی بھی ہدایت میسر آ ہی نہیں سکتی۔ پھر او کا سیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایک مثال یہ دی کہ جی جیسے اندھیرے میں روشنی جلائی مگر اللہ نے پھر وہ روشنی لے لی، ایک اگزامپل یہ دی۔ دوسری اگزامپل جو اس اگلی آیت میں دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مثال یا تو اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی ایمان افروز ہے کہ اگلی مثال یہ دی کہ جیسے بارش ہو رہی ہو، بارش میں آندھی بھی ہو، بارش میں گرج چمک بھی ہو، بارش پورے آب و تاب کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے دل میں موت کا خوف پیدا کر دیتا ہے، اس موت کے خوف سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر خوف طاری کر دیتا ہے۔ کیوں طاری کر دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو
گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، ان کے دل میں جو بات ڈالنا چاہے، جس طرح کا خوف ڈالنا چاہے، جس طرح کا رنج ڈالنا چاہے، جس طرح کا علم ڈالنا چاہے، وہ اسی طریقے سے رویہ اللہ پاک ان کے ساتھ رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے۔ اگلا ہے یقاد البرق یخطف ابصارہم، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کوئی چمک ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب چمک ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، پھر اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور پھر اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ان آیات سے ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ہم ان کو یہاں پر نکات کی صورت میں جانتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ منافق اپنے ارد گرد ایمان کی روشنی سے محروم رہتا ہے، ایمان کی روشنی سے محروم رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ اندھیرے میں روشنی جلائی، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو سلب کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر بھی ایمان کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ یہ جو کہا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو اللہ کا پیغام یہ حق کا پیغام ہے، یہ سچا پیغام ہے، تو جو بندہ سچا پیغام نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کیا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی اگر حق بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے اور وہ گونگا ہے، یعنی پھر وہ مٹی کی بوری ہے، ٹھیک ہے جی، اور ظاہراً تو انسان نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر انسانی خصائص پائے نہیں جاتے۔ تو یعنی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر روٹین معاملات میں بھی اگر کوئی بندہ حق بات کو نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہو کر بھی کیا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منافق بھی ہے۔ تو ہم یہ منافقین کی علامات کو پڑھ رہے ہیں۔ تیسری ان آیات سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ان پہلوؤں کو آسانی سے قبول کرنا جن میں قربانیاں اور پریشانیاں نہ ہوں، مگر راہ حق کے مصائب و مشکلات سے کترانا، جان بچانا اور گھبرا کے پیچھے ہٹ جانا منافق کی علامات میں سے ہے۔ ہمیں اس پیمانے پر اپنے قلب و باطن کو پرکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حق کے راستے پر چلے اور جب حق کے راستے پر چل پڑا اور پھر اسے مصائب آئے، اسے مشکلات آئیں، اسے پریشانیاں آئیں، تو اگر وہ ان پریشانیوں کے آنے پر ڈرا تو سمجھ لو منافق ہے، اور اگر نہ ڈرا تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ مومن ہے، ٹھیک ہے جی، وہ صاحب ایمان ہے۔ تو یہ منافق کی اگلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ صرف ان منافقین کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، صرف ان منافقین کی بات نہیں ہو رہی جو مدینہ میں تھے اور ختم ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے، ٹھیک ہے جی، وہ حق بات کو نہیں مانتا، گھریلو معاملات میں بھی حق بات کو نہیں مانتا، معاشرتی معاملات میں حق بات کو نہیں مانتا، سیاسی معاملات میں حق بات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، حکومتی معاملات میں حق بات کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے من حیث قوم وہ اندھا ہے، بہرا ہے اور گونگا ہے اور منافق ہے۔ پھر اسی طریقے سے اچھا، اگر کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی گروپ حق کے راستے پر چل پڑا، اچھا اب حق کے راستے پر چلا اور منزل نہیں مل رہی، منزل تک پہنچنے میں رستے میں مشکلات آ رہی ہیں، تو کئی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو سمجھ لو کہ وہ صحیح کارکن اس تحریک کے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں۔
اور جو مشکلات کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، وہ منافقین کی صف میں نہیں آتے۔ چوتھی بات جو ان آیات سے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کا طرز عمل ہمیشہ مفاد پرستانہ ہوتا ہے اور بزدلانہ ہوتا ہے۔ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، ڈر جانے والے ہوتے ہیں، اور پھر حالات موافق اور سازگار ہوں تو ساتھ چلتے ہیں، اگر حالات سازگار نہ ہوں تو ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ چلتے ہیں، اور اگر حالات ناسازگار ہوں تو پھر وہ ساتھ نہیں چلتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب روشنی ہوئی تو چل پڑے، ٹھیک ہے جی، جب اندھیرا ہوا تو رک گئے۔ اس کا مطلب ہے حالات سازگار ہوئے تو چل پڑے، حالات مشکل آئے تو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، تو کہا یہ سارے لوگ کیا کہلائیں گے؟ منافق کہلائیں گے۔ تو یہ ہم نے ترجمہ اور تفسیر، یہ ہم نے علامات منافقین کو جانا۔ جو بتائیے جی پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جو منافق ہوتے ہیں وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اندھے، بہرے، گونگے، ٹھیک ہے جی، وہ بس ظاہراً تو بندے ہیں، آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اور کیا وہ بڑا خوبصورت بابا بلے شاہ کا وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے حق دا گاہک ٹاواں ٹاواں، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، حق دا گاہک ٹاواں ٹاواں، اتوں بندے سارے لگ دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر جو ٹاواں ٹاواں مین کوئی تو وہ اوپر سے بندے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اندھے، بہرے، گونگے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حق کے راستے میں کیا آتی ہیں جی؟ مشکلات، اور جو ڈر گیا وہ منافق ہے، اور جو نہ ڈرا وہ منافق ہے۔ اگلا ہم نے پڑھا کہ وہ جو منافق ہوتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، عہدہ ملا ہوا ہے اور بڑے بڑے جناب پروٹوکول مل رہے ہیں تو ساتھ چلیں گے، اور جس لمحے عہدے سائیڈ پر ہوئے، پروٹوکول سائیڈ پر ہوئے، اسی لمحے اپنی انا سامنے آ گئی تو سمجھ جائیں کہ وہ پہلے بھی آپ کے نہیں تھے جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ گھریلو معاملات میں بھی یہی بات ہے، تحریکوں کی دنیا میں بھی یہی بات ہے، ملک کی سیاست کی معاملات میں بھی یہی بات ہے۔ قرآن چونکہ ہر ایک طبقے کی رہنمائی کرتا ہے تو اس لیے ناسازگار ہوئے تو اسی لمحے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 4-5 نشانیاں ہیں جو ان آیات کے اندر منافقین کے ہم نے پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی نعمت عطا کرے اور ان منافقین کی جو علامات ہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ ترجمہ اور تفسیر کا۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے الفقہ۔ جی، الفقہ کے اس پوائنٹ میں جو یعنی فقہ سے متعلق رکھتا ہے، اس میں آج بڑا آسان سا پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی مکروہات نماز۔ اونچا بولیے جی، کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ مکروہات، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز میں کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ لفظ بنا ہے کراہت سے، اور کراہت کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، یعنی جس کو کرنے پر گناہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، گناہ اس پہ نہیں ہوتا مگر یہ کام پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نہ کرے طلاق دے دینا جائز ہے مگر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مطلب اسی طریقے سے میں نے اگزامپل کے طور پر اس بات کو کوٹ کیا کہ ایسے ہی مکروہ وہ کام ہوتے ہیں جن کو جو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا مگر وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب نماز میں کون کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اگر ہم کریں تو اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ کون سے ہیں جی؟ پہلے نمبر پر یہاں جب یہ تو پہلے میں نے آپ کو تعریف بتائی صرف مکروہ کی، تو بتائیے جی میں نے مکروہ کی کیا تعریف بتائی ہے؟ ایک دفعہ بول دیجئے۔ مکروہ کا معنی کہ مکروہ کا جی لفظ کس سے بنا ہے؟ کراہت سے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ، یعنی وہ کام جو اللہ کو اچھا، جب ہم مکروہات نماز کی بات کرتے ہیں تو کیا تعریف بنے گی؟ ہاں، وہ کام جو نماز میں اللہ کو پسند نہیں ہے،
ایک یہ تعریف، ایک تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے اس سلیبس میں، اور وہ تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ تمام کام کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ کام کرنے سے ہماری توجہ اللہ سے ہٹ جائے. تو ساڑیاں نمازیں تو ویسے روٹین ہے چی ہٹیاں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہم تو نماز یہاں پڑھتے ہیں اور میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ماشاءاللہ سے سارے کچن کے کام، صفائیوں کے کام، رشتہ داروں کی لڑائیاں اور ساری شاپنگز اور سارے کالج کے کام اور آفیسز کے کام اور بزنس کے کام سارے ہمیں آتے ہی نماز میں ہیں. ٹھیک ہے جی، یا نماز میں آتے ہیں ایک اور جگہ، اس کا میں ذکر نہیں کرتا. تو یہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم اس ٹائم پہ ہمیں سب سے زیادہ یہ ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو حالانکہ اصل نماز پتہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی یناجی ربہ، ٹھیک ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چپکے چپکے سے اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو یعنی اس لیے تو وہ جب حدیث جبرائیل کے اندر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یوں پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. تو ہمارا دھیان اس طرف مطلب اتنا پختہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں ایک طریقہ ضرور ہے کہ اگر ہم وہ کر لیں، اور وہ ہے نماز کا ترجمہ یاد کرنا. اگر ہم میں سے ہر کوئی نماز کا ترجمہ یاد کر لے تو نماز کا ترجمہ یاد کرنے کا بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو ساتھ ساتھ آپ ترجمہ ذہن میں لا رہے ہیں تو آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا. اب وہ تمام کام نماز کے دوران جن کو کرنے سے ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ جائے تو اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مکروہات نماز. اچھا کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، داڑھی، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا. یعنی بار بار ہم ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بار بار ہم کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں. صاف ظاہر ہے جب ہم ایسے ایسے کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم خارج کریں گے، ہم کو کپڑوں کو سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم بار بار، تو اس سے ہمارا دھیان ادھر سے ہٹے گا. نمبر 2، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا. دوران نماز ایسے ایسے بھی اللہ کے لال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو کھڑے ہوئے یہاں ہوتے ہیں اور ادھر ایسے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے دیکھ رہے. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے بھی نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں. تو صاحب ذرا جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر یہ مکروہ. اس کے بعد دوران نماز یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات سجدے سے اٹھے تو ایسے بھی اللہ کے لال دیکھنے کو مسجد میں ملتے ہیں جو سیدھا پہلے اوپر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آسمان کی طرف. تو دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے. پھر اس کے بعد کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا، یعنی دوران نماز، ٹھیک ہے جی، مطلب پین شروع ہوگی تو یہ کر لیں، یا پھر آپ کمر پہ ہاتھ رکھ لیں، تو یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، نماز اس سے ٹوٹتی تو نہیں ہے، گناہ تو اس سے نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اللہ نے آسانی دی ہے، دین میں آسانی پیدا. پھر اگلا ہے کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے پیچھے سے اٹھا لینا. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں واقعتاً یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مطلب اور کچھ کریں یا نہ کریں تو اپنی شلوار کو تو اوپر کر کے تو پھر سجدے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی مطلب تسی کوئی اتھے مطلب کہانی کرنے لگے ہو ہیں یا مطلب کیا وہ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اگلا ہے جی سدل ثوب، یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں تو جس سے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. سردیوں میں بالخصوص ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں جی، چادر کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کا بکل نہیں مارتے، اس کو یعنی لپیٹتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ایسی زمین پر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا پہلے نمبر پر تو یہ منع ہے، یہ تو حدیث پاک میں واضح طور پر ہے کہ آپ اس انداز میں کسی چادر کو یا کسی بھی کپڑے کو نہیں اپنے کندھوں کے اوپر ڈال سکتے جن کے کونے زمین کی طرف ہوں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو الگ حدیث پاک میں. اب یہاں جو مکروہات نماز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس سے بھی توجہ ہٹتی ہے. صاحب ذرا وہ سرک جائے گی، وہ پیچھے کو گرے گی، آپ پھر اٹھا کر کندھوں کے اوپر رکھیں گے تو اس سے آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی. پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے جی
آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی رکھنا، یعنی مطلب یہ کہ یہ جو ہم اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لپیٹ کر، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ عمل بڑا مجذوب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی انگلیاں چٹکانا، یعنی دوران نماز کڑاکے کرنا، ٹھیک ہے جی، نماز کے ٹھیک انگلیوں کے، تو یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یعنی آپ عطیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایسے کر لیا ہے، آپ قعدہ میں بیٹھے ہوئے، جلسہ میں بیٹھے ہوئے، آپ اس میں آپ نے انگلیوں کو اس طرح ڈال لیا ہے، یا اگر آپ نے ہاتھ بھی باندھا ہوا ہے تو آپ مطلب تو یہ چیزیں مکروہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، اگر آپ کو مطلب واش روم جانے کی حاجت ہے اور آپ واش روم نہ جائیں اور آپ کہیں گے یار میں نے دوبارہ وضو کرنا پڑا ہے اور میں جناب پہلے نماز پڑھ لوں، تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران نماز آپ کا دھیان ہے آپ کے پیشاب کی طرف ہے، آپ کو واش روم جانا ہے اور اس کی شدت ہے اور آپ جناب نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسہ میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد بلا وجہ کھانسنا، چھوٹی سی کھانسی ہوئی اور پھر ساروں کو بتانے کے لیے کہ مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اپنا اثر اور رعب دکھانے کے لیے زیادہ کھانسنا، ٹھیک ہے، بلا وجہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے بغیر کسی عذر کے ناک کو منہ کو چھپانا، بغیر، یہ بڑا خاص جملہ لکھا ہوا جی، اگر کرونا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کرونا نہیں ہے، حالات بالکل ٹھیک ہیں، تو ان حالات میں اپنے ناک اور منہ کو چھپا کر، یا بعض اوقات سردیوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چادر ہی یہاں تک لپیٹ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دیہاتوں میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ زیادہ اس کا کرتے ہیں، تو ویسے شہروں میں تو چونکہ ہیٹر وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے تو اتنے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دیہاتوں میں مفلر باندھ لیا تو مفلر سے بھی جناب ناک اور منہ چھپا لیا، تو یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کپڑے پر جاندار کی بیہودہ تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ پھر نمازی کے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی مکروہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے پگڑی یا امامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان سے سر ننگا ہو، ٹھیک ہے، جو کنڈکٹروں نے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے ارد گرد تو باندھا ہوا ہوتا ہے، تو اوپر سے خالی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ جو لباس غیر مہذب ہو وہ نماز میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی قوما یا جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، ٹھیک ہے، پنجابی کے اندر ٹھمکے نہیں ٹوبے مارنا، ٹھیک ہے جی، کوے کی طرح کہ آپ جناب بس چونچ مارنا ہے، آپ ایک سجدے سے اٹھیں، چلو جی سیدھا بھی نہیں ہوئے پراپر اور دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، نہیں، بلکہ کیا سکون کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اٹھے اور اس قدر اٹھے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے نہیں جاتے تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے بلا عذر صرف شلوار پہن کر یا چادر باندھ کر نماز پڑھ لینا، عام طور پر گرمیوں میں مردان حق گھروں میں یہی کرتے ہیں کہ جی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے اور چادر یا شلوار پہنی ہوئی ہے تو چلو جی نماز پڑھ لیں۔ اب دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن دنیاوی بادشاہوں کی بارگاہ میں ہم بن ٹھن کر جاتے ہیں، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پھر باقاعدہ ٹوپی پہن کر، پورا لباس صاف ستھرا پہن کر پھر ہی اس کی بارگاہ میں جایا جائے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز میں ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو کم از کم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے سامنے جن کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہے جی امام سے پہلے رکوع و سجود میں جانا یا اٹھنا، ٹھیک ہے جی، امام ابھی گیا نہیں ہے اور آپ اس سے پہلے جا رہے ہیں تو یہ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ پھر جی قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن حکیم پڑھنا، مثلا بعض اوقات غلطی سے پڑھا بھی جاتا ہے، مطلب ایسا بھی مسئلے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے کہ جی میں سجدے میں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں الحمد پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ صرف قیام میں آپ سورہ فاتحہ اور قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا،
ٹھیک ہے جی. ہاں شروع تو آپ کسی کی وجہ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے گاؤں میں بھی ایک بزرگ ہوتے تھے تو ہمارے ایک جاننے والے, ٹھیک ہے, وہ جب وہ آ جاتے تھے تو تب بھی جماعت ہوتی تھی, اگر وہ نہیں آتے تھے تو جماعت نہیں ہوتی تھی. تو خیر شروع تو آپ ٹائم اپنا مینج کر سکتے ہیں, لیکن دوران نماز آپ قرات اس وجہ سے لمبا کر دیں, اس وجہ سے قرات لمبی کر دیں کہ جی ابھی فلاں چودھری صاحب نے آنا ہے, فلاں جناب جٹ صاحب نے آنا ہے, فلاں بندے نے آنا ہے, اور آپ اس کی وجہ سے نماز کی اس کی قرات کو لمبا کر دیں. ایسا کرنا مکروہ ہے. پھر اس کے بعد قبر کے سامنے نماز پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چیز بطور سترہ حائل نہ ہو. اگر قبر دائیں بائیں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی سامنے قبر ہے اور آپ ادھر چاہے اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں, آپ کی نیت چاہے نماز کی بھی ہے, تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. آپ قبر کے سامنے, یعنی آپ کے سامنے قبر ہو تو نماز نہیں ہو سکتی. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سترہ ہو یا پھر قبر کے دائیں بائیں ہو کر ہی نماز ادا کی جائے. 24واں پوائنٹ یہ ہے کہ غصب کی ہوئی زمین, مکان یا کھیت میں نماز پڑھنا, یعنی جو نماز جس پر قبضہ کیا ہوا ہے زبردستی کا, تو ایسی چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی, یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور 25واں پوائنٹ یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہننا یا الٹا کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے, یعنی صاف ظاہر ہے یہ بھی اللہ کے بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے. صاف ظاہر ہے ہم الٹا کپڑا پہن کر کسی کے گھر مہمان نہیں جاتے, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں الٹا کپڑا پہن کر, تو ایسا نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل کیا ہے, مکروہ ہے. تو یہ 25 مکروہات نماز ہیں جو ہم دوران نماز ہم عمل کرتے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ ہو گئی جی ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا الفقہ کا. ابھی ہم نے ترجمہ اور تفسیر میں علامات منافقین کو جانا, اس کے بعد ہم نے 25 مکروہات نماز ان کو ہم نے پڑھا. اب آج کے لیکچر کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوائنٹ کے اندر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام بہت زیادہ متواضع تھے اور بہت زیادہ حلیم الطبع تھے, یعنی محبت کا پیکر تھے. آپ کے اندر حلم کہتے ہیں برداشت, کیا جی, برداشت, وہ بہت زیادہ تھی. ہم یہاں کے جو واقعات ہیں وہ تو ہم پڑھیں گے ہی, ہو سکتا ہے ان میں بھی یہ موجود ہو, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ حلم کا کیا عالم ہے کہ کہیں وادی طائف میں آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود آپ دعائیں دے رہے ہیں. آپ کے حلم کی کیا بات ہے کہ جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا, جنہوں نے آپ پر مطلب قتل کے معاذ اللہ منصوبے بنائے, آقا علیہ السلام ان کو بھی لا تثریب علیکم اليوم, انہیں عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. اور کیا حلم کہ مطلب یہ بھی نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی بندے سے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا, صرف اس بات پہ کہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی دیں. تو آقا علیہ السلام نے ابھی یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی میں نہیں دیتا, لیکن وہ کر کیا رہا ہے, آیا ایک تو بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اوپر سے آقا علیہ السلام کے گلے مبارک میں گردن میں جو چادر ہے وہ بڑی موٹی چادر تھی, اس موٹی چادر کو اس نے یوں مروڑ دیا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. اور آقا علیہ السلام اس کیفیت میں بھی اس مسکرا رہے ہیں, اور مسکرا کے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ اس کو جو چاہیے وہ اس کو عطا کر دیں. یعنی اس قدر بے ادبی کے لہجے میں بھی کوئی آپ کے ساتھ معاملہ کرتا تو آپ اس کے ساتھ حلم کا, برداشت کا, محبت کا رویہ رکھتے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں. تواضع کہتے ہیں, دو چیزیں ہیں جی. متواضع اس کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری, اور حلیم الطبع کا مطلب ہے برداشت, حلم, رواداری اور محبت و شفقت. اب پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی کتنی تھی. تو ذرا دیکھیے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اور انکساری پسند تھی, غرور اور تکبر ناپسند کرتے تھے. اچھا کیا معاملہ تھا؟ پہلا پوائنٹ لکھا ہوا جی کہ عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ زمین پر بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے, آپ زمین پر ہی بیٹھ جاتے تھے, زمین پر ہی بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے تھے, غلاموں کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے. غلاموں کی دعوت کو بھی, یہ نہیں ہے کہ امیر نے بلایا تو پھر تو دور گھر بھی ہوا تو چلے گئے, اور غریب نے بلایا تو پھر
پاس گھر بھی ہوا تو ہم نہ گئے، نہیں، آقا علیہ السلام غلاموں کی دعوت کو قبول کرتے، اور جو کھانا غلام کھاتے وہی آقا علیہ السلام بھی تناول فرما لیتے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کا عالم یہ تھا کہ اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں کے کام کاج میں شریک رہتے، کپڑے دھلواتے، کپڑے دھوتے، صفائی کرتے، اپنے جوتے اپنے نالین مبارک خود گانٹھ لیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے جملہ معاملات میں، بلکہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا عام حالات میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کرواتے، اور جب اذان آ جاتی تو آپ پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، پھر واپس آتے، یعنی جب جنگیں نہیں ہیں یا کوئی باہر کو ملاقات نہیں ہے، عام روٹین کے حالات ہے، تو ان میں آقا علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہوتا کہ گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج، پھر کہتے ہیں ناداروں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ مل بیٹھتے، آپ دوسروں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ میرے امتیوں عاجزی اختیار کرو، اور کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھو، اور جو کوئی خود کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے ذلیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو کم تر سمجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے جی متواضع۔ اور آخری پوائنٹ ہے حلیم الطبع۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حلیم الطبع تھے، بڑا خوبصورت پوائنٹ یہاں پر پہلا لکھا ہوا ہے، اور وہ حضرت ابو سفیان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، وہ ایمان تو لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ ہرقل روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی روم، اس کے بادشاہ سے ملے تھے۔ تو اس کے بادشاہ ہرقل روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ آپ کے علاقے میں ہم نے سنا ہے کہ ایک رسول آیا ہے، تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ہرقل روم کو اس زمانے میں جب ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اس زمانے میں آقا علیہ السلام کی کچھ کوالٹیز بتا رہے ہیں، اور وہ کوالٹیز جو بتائیں وہ ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پورا واقعہ ذرا ریڈ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو سفیان مکہ کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری حصہ میں اسلام قبول کیا۔ 23 سال کی اکثر مدت میں انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور آپ کے خلاف متعدد جنگوں میں حصہ لیا۔ قبول اسلام سے قبل وہ ایک مرتبہ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ انہیں شاہ روم ہرقل کے دربار میں طلب کیا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال پوچھے۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم نے ان پر دعویٰ یعنی نبوت سے قبل جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، یعنی مطلب تم بتاؤ کہ کیا آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ نبی جس نے تمہارے علاقے میں نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا نبی کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے ان کی زبان سے جھوٹ سنا تھا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی تھی؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ابو سفیان کے جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا اگر وہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تو یقیناً وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ انبیاء کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی نبوت کی وہ گواہی جو اس زمانے میں جب ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تو ہرقل روم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ وقت وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ پھر
فی الحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدق و امانت کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح پہچانے جاتے کہ بدترین دشمن بھی اپنا قیمتی مال آقا علیہ السلام کے پاس ہی رکھ کر جاتے. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کے گھر کے ارد گرد جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور جن لوگوں نے قبضہ کیا آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں اندر آقا علیہ السلام کے پاس پڑی ہیں. اور آقا علیہ السلام حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں کہ علی میں جا رہا ہوں، پیچھے صبح ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی آ جانا. تو یہ پھر حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، یعنی پہلے یہ یہودی تھے. اچھا، انہوں نے جب پہلی مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو بے ساختہ آپ کو دیکھتے ہی کہہ اٹھے یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی تھی. صاف ظاہر ہے وہ ابو موجود ہیں، وہ انہی سے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ لاکھ چھپاؤ چھپتا نہیں، بھید ہو جتنا گہرا، دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نقلی چہرہ. تو جو من کے اندر ہوتا ہے وہ دل سے، وہ چہرے سے بھی ظاہر. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صفائی ہے، ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر سچائی ہے. تو جہاں اندر، تو یہ آقا علیہ السلام کے اندر چونکہ سب کچھ موجود تھا، ایمان، طہارت، پاکیزگی، تو اگر کوئی نان مسلم بھی آپ کو دیکھتا تو کہہ اٹھتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام عدل اور منصف مزاج تھے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. دیکھیے جی، کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے عدل و انصاف سے پیش آتے. آپ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ظلم و زیادتی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسیحی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوران جنگ بھی اگر کسی بندے نے کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی کر دی، دوران جنگ بھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کر دی تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مسلمان کا ساتھ نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کا جو معاملہ تھا زیادتی اور عدل و انصاف اور محبت کا، اس کا لیول کیا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ واقعہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام عدل و انصاف کے کتنے پیکر تھے، محبت کے کتنے پیکر تھے اور پیار اور شفقت کے کتنے پیکر تھے. کہ ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم، اس کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی. اور وہ قبیلہ امیر تھا، بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. اور حضور کے قریبی صحابہ میں سے ایک صحابی آقا علیہ السلام حضرت زید بن حارث یعنی قریبی تھے آقا علیہ السلام، وہ آگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش لے کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر خاندان کی ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، اس نے چوری کر لی ہے، آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. لیکن آقا علیہ السلام نے اس وقت دو جواب ارشاد فرمائے. پہلا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ جب کوئی بڑا یا اعلیٰ خاندان کا کوئی حکم عدولی کرتا یا چوری کرتا یا ظلم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا، سزا دی جاتی. آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، یہ تو فاطمہ قبیلہ بنی مخزوم کی ہے نا، اگر میری بیٹی فاطمہ جس کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں اپنی جان کا ٹکڑا کہتا ہوں، وہ فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت، آقا علیہ السلام کا عدل، انصاف اور یہ آقا علیہ السلام کا مزاج تھا. لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اتنا مساوی اور عام تھا کہ آپ کسی کو اس کے حسب نسب اور سماجی برتری کی بنا پر سزا سے مستثنی ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ الگ بات ہے
کہ وہ وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، وہ پاکستان آج عدل و انصاف کے ان اصولوں سے بہت زیادہ دور دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بات کی بات ہے، ہماری اپنی طبیعتوں میں بھی عدل اور انصاف نہیں ہے، ہم اپنی طبیعتوں میں بھی انتہا پسند ہیں، ہم اپنی طبیعتوں میں بھی شدت پسند ہیں، ہم اپنی طبیعتوں میں بھی نفرت پسند ہیں، اور منفی رویہ رکھنا اس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے 3 لیکچر تھے آج کے جو الحمدللہ مکمل ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آدھا سلیبس وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق ہے، اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے بڑی استقامت کے ساتھ ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم مزید بھی دعا گو ہیں کہ وہ آنے والے جو 12 لیکچرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ العزیز یوں ہی اپنی توفیقات میں سے وافر حصہ دیتے ہوئے ضرور مکمل فرما دیں گے۔ میں اب اختتام پر صدارتی کلمات کے لیے آج کے لیکچر میں بھی ہمارے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نوری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، تو ہم اس سارے موضوعات پر، ان ساری باتوں پر ان کے کلمات سن کر پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تمام ناظرین اسی طریقے سے اور حاضرین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر بیٹے، ماشاءاللہ یہ برخوردار نے بہت اچھا ماشاءاللہ بیان کیا۔ میری اب ضرورت تو نہیں تھی، لیکن الفقہ کے حوالے سے، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور مکروہات نماز کے حوالے سے، منافقین کی علامات کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ آج کا 12واں لیکچر تھا۔ تو جب یہ بیان فرما رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اعلان نبوت سے پہلے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 40 سال کا وقت گزارا، تو اس کے بعد جب حکم ملا کہ تم اعلان کرو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے ہم اپنے قریبیوں کو دعوت دیں دین کی، بعد میں ہم دوسروں کو تبلیغ کریں۔ وہ جیسے فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، پہلے خیش بعد درویش۔ پہلے رشتہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ لوگ بھی اش اش کر اٹھیں۔ میں حدیث نعمت کے طور پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 421 میں رہتے تھے، وہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، اہل حدیث کی مسجد بھی تھی، ہماری مسجد بھی تھی۔ وہاں پہ ایک محمد حنیف نامی آدمی ہوتے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، انہوں نے مجھے بات بتائی۔ وہ 421 کے قریب یہ مینگو کا باغ تھا، آموں کا باغ تھا، وہاں پہ یہ بچہ محمد انعام جو آج ماشاءاللہ بڑی ترقیوں پر ہے، اللہ پاک مزید برکتوں سے نوازے، اور اس کی ہمیشہ کے لیے اپنی خصوصی عنایات سے اس بچے کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے مجھے بات بتائی کہ آپ کا بیٹا انعام جو ہے وہ باغ میں کھیل رہا تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا، اس وقت یہ 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ انعام بتا تو کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ وہاں پہ پارٹیاں بھی 2 تھیں، ایک میرے چاہنے والے تھے، ایک دوسرے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے مجھے بتایا اور مجھے مبارک دی۔ آج یہ سن 98 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج پہلی مرتبہ یہ بات میں کر رہا ہوں، بس ابھی میرے ذہن میں آ گئی۔ تو اس نے بتایا کہ برخوردار محمد بیٹا آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نے کہا کہ چاچو جان ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، جیسے میرے ابو ہیں آپ میرے چاچا جی ہیں،
جو بھی ہے ہم سب مسلمان ہیں، میں تو کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ابو نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا ہر ایک کا ادب کرنا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی تو آج سن 98 سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز لوگ جو ہیں وہ ہماری قدر کریں گے۔ یہ برخوردار میرے ساتھ پہلے نعت پڑھتا تھا، مجھے بات یاد آ رہی تھی، تو نعت پڑھتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے، قاری صاحب کا بیٹا ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے خطیب مولانا ابو نور بشیر کوٹلی لوہارا والے، اس وقت یہ لاہور بصیر پور شریف میں ان کا آخری خطاب تھا، اور ان کے لخت جگر ہیں مولانا عطا المصطفیٰ جمیل، ان کا بھی خطاب تھا۔ تو مولانا ابو نور بشیر محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا اس وقت دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف میں بیٹھ کر، میں نے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس طرح کر دے، میرے بیٹے کو بھی اس طرح کر دے۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب عطا المصطفیٰ میرے ساتھ جاتا تھا نا تو کہتے تھے کہ یہ ابو نور بشیر کوٹلی لوہارا والے کا بیٹا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جب آتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ یہ عطا المصطفیٰ جمیل کا باپ ہے، اور آج میرا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ یہ قاری رمضان کا بیٹا ہے، اب معاملہ اس کے برعکس آ گیا ہے، اللہ نے اس کو دعا کو منظور کیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد انعام کا والد ہے قاری رمضان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبیوں کو بلاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبیوں کو بلایا کوہ صفا پر، واقعہ بڑا طویل ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی سے پیچھے ایک قافلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم نے تمہاری زبان سے آج تک جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، جو بات کہتے ہیں اب سچ کہتے ہیں۔ گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب پہلے قرآن بن کے دکھا، پھر ان کو قرآن پڑھ کے سنا۔ پہلے قرآن بن کے سنا، بن کے دکھا ان لوگوں کو، بعد میں ان کو قرآن پڑھ کے سنا۔ تو آقا کریم نے پہلے قرآن بن کے لوگوں کو دکھایا، کفاروں نے بھی کہا کہ ان کی زبان سے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو سارے مخالف ہو گئے۔ تو وقت گزرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، کافر تھا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھچڑی پک گئی ہے، کوئی ہمارے ساتھ ہے، کوئی تمہارے ساتھ ہے، یا تو رب ہمیں ظاہراً دکھا دیں کہ رب ہے۔ تو اللہ پاک نے کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے مغیرہ، میرا رب نظر نہیں آتا، ظاہری آنکھ سے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ولید کہتا ہے کہ اے محمد، پھر رب کے ہونے کی ایسی دلیل پیش کر جس کو ہم کافر رد نہ کر سکیں، جس کو ہم کافر رد نہ کر سکیں۔ یارو آپ میرے بیٹے ہیں، ہم میرے عزیز ہیں، آپ میری منہ رکھنی کر لیں گے، میرے اندر کمی بھی ہوگی تو آپ میری منہ رکھنی کر لیں گے، پیر کی مرید منہ رکھنی کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے ہو بھی مخالف جانی ازلی دشمن ہو، پھر بھی وہ کہے کہ بات حق پر ہے، مزہ تو پھر ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے ولید بن مغیرہ،
40 سال میں نے آپ کے اندر وقت گزارا ہے، تم میرے لنگوٹیے رہے، پنجابی زبان میں تم نے میرے ساتھ لین دین کیا، تم نے میرے ساتھ معاملات کیے، فقط لبثت فیکم، اعلان نبوت سے 40 سال وقت میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، میری زندگی کے اندر ایک عیب نکال دو۔ کتنے؟ ایک عیب نکال دو تو رب کے ہونے کا انکار کر دو۔ یارو اپنوں میں بات کرنی بڑی سوکھی ہے، بڑی آسان ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے بات کرنا یہ بڑا کٹن معاملہ ہے۔ آقا نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان نبوت سے 40 سال، اعلان نبوت سے 40 سال کا پہلا وقت میں نے تمہارے اندر گزارا، محمد کی ذات کے اندر ایک عیب نکال دو تو خدا کے ہونے کا انکار کر دو۔ رب الجلال کی عزت کی قسم، ولید بن مغیرہ کی گردن جھٹکے سے نیچے آ گئی، کہنے لگا یا محمد میں تجھے نبی مانوں یا نہ مانوں، تیرے رب کو رب مانوں یا نہ مانوں، لیکن میں تیری ذات میں عیب نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے زندگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا آپ میں آپ کے ہر وصف عیب تنائی سے ہیں بری، آپ کے ہر وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے بھی کہا تھا کہ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے۔ اگر آج کوئی ذمہ دار ہے وہ میری بات کو سن رہا ہوگا تو وہ اپنی پوری فصل سے اعلیٰ قسم کا جونا، مونجی، گندم اعلیٰ قسم کی وپاری کے پاس لے کر جائے گا، چاہے بعد والی خراب ہی کیوں نہ ہو، لیکن سیمپل کے طور پر اس کو اچھا پیش کرے گا۔ تو اللہ پاک نے پوری کائنات میں سیمپل بنایا در یتیم محمد عربی کو، ہمارے آقا کو سیمپل بنایا، فرمایا لوگوں میرے محبوب کی زندگی کو پڑھو، میرے محبوب کی زندگی کو پڑھو کہ آقا کریم نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تو مجھے بات وہ یاد آ رہی ہے بار بار مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے، بس آخری بات کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اماں جی، ایسا اماں جی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج کوئی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ رن مرید ہو گیا، یہ رن مرید ہو گیا۔ ذرا غور کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ سرکار کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اماں جی کا آخری وقت آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کان میں اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے ایک بات کہی کہ بیٹا میں سیدھی آپ کے ابو سے بات نہیں کر سکتی، لیکن میری طرف سے ان کو پیغام دے دو، اگر میری یہ آخری حسرت ہے، آخری حسرت ہے، یہ میرے دل کی آخری تمنا ہے، یہ پوری کر دیں تو یہ ذرہ نوازی ہوگی۔ تو جب بات کہی اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، تو اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ابا حضور میری امی کی آخری خواہش ہے، آخری خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ عرض کی ابا حضور میری امی کہتی ہیں کہ اپنی مزمل والی چادر جو ہے وہ مجھے عطا کر دیں، مزمل والی چادر مجھے عطا کر دیں کفن میں۔ تو آقا کریم کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، فرمایا بیٹی یہ تو چادر ہے، اگر ختیجہ مجھ سے آج میرے جسم کا چمڑا مانگتی تو محمد وہ بھی دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عنایت فرمائی تو اللہ پاک جل مجد الکریم نے جنت سے ان کا کفن بھیجا،
अम्मा जी खतीजातुल कुबरा का, और वहज भेजी, फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपनी मुजम्मल वाली चादर अपने पास रखो, हमने खतीजा को जन्नत का कफन अता कर दिया है। तो ये आका की निस्बत की बात है, जो हम दिलो जान से आका के साथ जुड़ जाएंगे। सबसे हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरी जो है वो अक्सर मैं बयानात में भी अर्ज़ करता हूँ, आज के जुमा के मौका पर भी मैंने अर्ज़ किया, सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो हमारी नमाज की है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। यार मुझे ये बहुत दुख होता है, खुदा की कसम मुझे बहुत दुख होता है। हम नमाज पढ़ें, शर्त ये है कि रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। रिज़्क़ हलाल, अल्लाह तय्यबुन यक़बुलु तय्यब, अल्लाह पाक है और वो पाक चीज़ कबूल करता है। रिज़्क़ हलाल, सिद्क़ मकाल, रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, बात सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मोहम्मद इरफान मेरा भांजा है, ये इसने खुदा ना करे ऐसा कभी ना करे, कभी ना करे, इसने जुल्म किया और मैं डंडी मार के फैसला इसके हक़ में कर दूं, ये ठीक नहीं है। यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। चाहे फैसला दुश्मन की तरफ ही क्यों ना जाता हो, फैसला उस तरफ कर दें। मेरे आका ने फरमाया जो आदमी फैसला हक पर करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और आका के बताए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन बिजाहे नबील अमीन करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला लामकां की जबी बहरे सजदा जो की। जब मेरे आका की आमद हुई तो लामकां की जबी बहरे सजदा जोगी, रिफ़ाते मंज़ले अर्शे आला जोगी, अज़मते किबलाए दीनो दुनिया जोगी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा जोगी, उन बावों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे ला। और आका करीम का मकाम कि डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं। मेरे आका आपकी अज़मत व तहारत पे कुर्बान कि आपके सिवा डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं। कोई मिसले यदुल्लाह देखा नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे। और आखिरी कलाम कि मैं भी हूँ एक गदाए दरे औलिया, मैं भी हूँ एक गदाए दरे औलिया, मैं भी हूँ
کوچائے ذرائے مصطفیٰ، تیرے ان دوستوں کی تو فعل خدا، تیرے ان دوستوں کی تو فعل خدا، بندائے ننگے خلق پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، میرے آقا آپ سخی آپ کا دربار ہے، گر ہم جیسے آسیوں پر کر دو نظر کرم تو سب کا بیڑا پار ہے، یا الہی صدقہ آل حبیب ہم سب عاجز و مسکینوں کو حاضری مکہ و مدینہ جلد جلد ہو جائے نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما، ہم سے کوئی کمی ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یہ سارا ثواب جو بھی حاصل ہوا اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر۔ یا اللہ پاک آقا کی جمیع اولاد، آقا کے والدین کریمین، آقا کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کی ذات والا صفات تک تمام کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کیا، قبول منظور فرما۔ حضور کے صحابہ، حضور کی آل اولاد، جمیع صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، شہنشاہ تابعیت حضرت سیدنا خواجہ محمد ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، قبول فرما۔ جمیع سلاسل کے اولیاء اعظام، جمیع عام مجتہدین، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داصب علی حجویری، حضرت میاں امیر سرکار، شہنشاہ ولایت حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب قبلہ والد گرامی، والدہ ہماری دوسری والدہ، اور جمی ہمارے برخوردار ہمارے عزیز تھے حافظ بشیر احمد صاحب، اور جمیع ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب فوت ہوئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کی عنبرین زلفوں کا صدقہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے، ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، نیکی کی توفیق تیری بارگاہ سے ملتی ہے۔ یا اللہ پاک تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، یا اللہ سب کو رزق حلال صدق مقال کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ میری ماؤں بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس گلشن مراکز علم کو یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ برخوردار محمد انعام مصطفی بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، ان کے صاحبزادے الشیخ محمد العربی کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، اس بچے کو اس کا صحیح جانشین بنا۔ یا اللہ ہمارا نواسا محمد علی ہے، یا اللہ پاک محمد علی دا صدقہ یا اللہ پاک اس بچے کو بھی صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما۔ ہمارے یہ برخوردار ہیں محمد عرفان، اپنے حبیب کی عظمت کا صدقہ یا اللہ پاک ان کو بھی نیک صالح عمر دراز والا بیٹا عطا فرما دے۔ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ، سخی لاجپال حسین پاک کی عظمت کا صدقہ، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے برخوردار ہیں سعد نورانی، یا اللہ پاک ان کو بھی نیک صالح عمر دراز والا بیٹا عطا فرما۔ جہاں جہاں حضور کی امت کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جن کے پاس رزق نہیں ہے رزق حلال عطا فرما، ان کے صدق و اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے سب بچوں کو نیک بنا، ان کے لیے بہتر ثواب مہیا فرما۔ بابس جتنے بھی ناظرین ہیں سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ پاک بڑے لوگ دیکھتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، یا اللہ پاک سب کی خواہشات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارا برخوردار ہے محمد اشفاق، اس کے لیے بہتر مستقبل فرما، اچھا سبب پیدا فرما دے دین کی خدمت کے لیے۔ برخوردار محمد امداد ہے، یا اللہ پاک اس کو بہتر سبب مہیا فرما کے
اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے سب بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک سامعین ناظرین کی سب کی دلی جے تمنائیں پوری فرما، جن کی جو بچوں بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے اچھے رشتے کا سبب مہیا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب اسببنا، یا مسبب الاسباب اسببنا، یا مسبب الاسباب اسببنا، یا مفتح الابواب افتح لنا، یا مفتح الابواب افتح لنا، یا مفتح الابواب افتح لنا، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے سامعین ناظرین کا صدقہ یا اللہ مجھ نچیز کو بھی صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما، اپنے فضل و کرم نال صحت و تندرستی عطا فرما، بوسیلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پھر تیری بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، ان بچوں کے اندر بڑا شوق ہے، بڑی لگن ہے، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرما اور ان کو ہمیشہ جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد۔